ہے کہ میں اپنی کرسی چھوڑوں اور انہیں عنایت کروں، کیونکہ اس سے ہمیں کچھ پھر حاصل ہوتا ہے۔ یہی ایک اسلام کا دستور رہا، یہ محبت رہی ہے۔ بڑے پیارے انداز میں پڑھا، ایک مرتبہ شاید نہیں تھا تو ایک نعت خواں نعتیں پڑھ رہے تھے، تو جو ان کو پیسے دے رہے تھے وہ اپنے پیروں میں پھینک رہے تھے۔ تو کسی صاحب نے باہر مجھ سے سوال کیا، پیسوں کی بھی عزت ہونی چاہیے۔ میں نے کہا جہاں رسول کی عزت ہوتی ہے وہاں کسی کی عزت نہیں۔ میں نے کہا یہ سیاسی محفل نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی محفل ہے۔ وقت کے مہاتما کو بھی قدموں میں آ کے پڑھنا پڑے گا جب رسول اللہ کی تعریف کی جائے گی۔ سمجھ گئے؟ اگر تم سچے دل سے رسول کی تعریف کرو، زمانہ تمہارے قدموں میں آ جائے۔ ہمیں کسی کی قدموں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کی پروکھر پہ جاتا ہے۔ یعنی رسول اللہ کی جو سچی محبت ہوتی ہے نا، ایک بار سینے میں بٹا لو، یقین مانو تم کہیں بھی جاؤ تو لوگ تمہاری تعریف کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ شرط یہ ہے کہ دل میں سچی محبت پیدا کرے، دل میں سچا ایمان پیدا کرے۔ اور ایک اشعار انہوں نے کہا، فاروق اعظم کی بہن کا جو آپ نے تذکرہ کیا، عمر فاروق نے جب تلوار نہیں کری تھی تو عمر کی بہن نے قرآن پڑھا، تو فاروق اعظم کو جو ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے نا، وہ بہن کی کلام پاک پڑھنے سے نصیب ہوئی، کیونکہ رسول اللہ ابھی پہچانے نہیں تھے۔ جب قرآن سنا تب رسول سمجھ آئے۔ تو ایک بہن نے عمر جیسے شخص کو نبی کا دیوانہ بنا دیا۔ اور یقین مانو، قسم اللہ کی جب سچے دل سے پکارا جاتا ہے نا تو پھر اللہ اس کا پوری دنیا میں چرچا کرتا ہے۔ خالی ایک بہن نے بس 3 نعرے لگائے تھے، زیادہ نعرے نہیں لگائے تھے۔ اپنی بچاؤ نے بس اسے یقین تھا کہ میں جس ذات کا نام لے رہی ہوں وہ ذات مجھے ہمت دیتی، اس نے یہی تو کہا۔ میں ڈر گئی تھی، تو پھر مجھے خیال آیا کہ سب سے بڑا جو ہے اسی کو پکارا جائے تو ہمت آ جائے۔ تو صرف 3 نعروں نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ 3 نعروں نے، قسم اللہ کی آج بھی اگر پوری قوم سچے دل سے اپنے رب کو پکار لے، انشاءاللہ ہم کہیں جھکیں گے نہیں۔ ایک سچا رشتہ ہوتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ ہمیشہ پریشان انسان کو ڈھونڈ کر لاتے تھے، کہتے تھے کہ تو دعا کر، کیوں؟ جو ٹوٹا ہوا دل ہوتا ہے نا، اللہ اس کی دعا جلدی قبول کرتا ہے۔ انسان جب پریشان ہوتا ہے نا، سب سے جب رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، سارے لوگوں سے امیدیں چھوٹ جاتی ہے، بھائی کی مدد نہیں کر رہا، بھائی کوئی دوست بھی نہیں کر رہا، تو تب انسان آتا ہے نا، اب کوئی نہیں تیرے سوا۔ ایک لاڑ جب لگتا ہے، کنیکشن لگتا ہے، تو تب اس کی دعائیں زیادہ مقبول ہوتی ہیں، کیوں؟ دل سے مانگ رہا ہے۔ اسی لیے کہا گیا، کسی بھی نے کیا خوب کہا، جب اللہ سے مانگو تو رو کر مانگو، کیونکہ بچہ بچپن میں روتا ہے، بولتا نہیں، ماں اس کے رونے کو سمجھ جاتی ہے کہ اسے بھوک لگی ہے، کہ اس کا پیٹ دکھ رہا ہے، وہ زبان سے نہیں بولتا۔ جب ایک بچہ رو کر ماں کو کون سمجھا سکتا ہے، ماں سے اپنی ساری چیزوں کو حاصل کر سکتا ہے، تو کیا بندہ مولا کی بارگاہ میں رو کر اپنی نعمتوں کو حاصل نہیں کر سکتا؟ رونے والے کو، دل سے آنسو نکالنے والے کو، بیٹھے ہو اتنی دیر جو بیٹھے تو رسمی طور پہ نہ بیٹھو۔ اگر یہ سوچ رہے کہ یار ایک رسم ہے بیٹھو، آج یہی تو ہو رہا نا، ہم رسمی طور پہ جو بیٹھ رہے ہیں اس وجہ سے آج ہمارے اندر انقلاب نہیں آ رہا ہے، ورنہ کئی لوگ تو وقت کے ایک لمحے میں بیٹھ کر اللہ والے بن کر نکل چلے گئے، محفلوں میں بیٹھ کر اللہ والے بن کر نکل کر چلے گئے۔ آج ہم اتنے سالوں سے بیٹھ کر صحیح معنوں میں مسلمان نہیں بن پائے، کیوں؟ بولنے والا مقرر بھی رسمی طور پہ بول رہا ہے، بولنے والا بھی کہہ رہا ہے کہ یہ رسمی طور پہ بیان کر رہا ہے، بس نکل جائے، سننے والے بھی کہہ رہے کہ تھوڑی دیر ہی تو بیٹھا ہے، بعد میں فاتحہ دلائی جائے گی، بیڑا پار ہوگا، نکل جائے۔ یہ رسمی طور پر نہیں، رواج نکال دو، بھلے اگر تمہیں پڑھنا پڑھ لو پر سچے دل سے پڑھو۔ نفیل کیا ہوتا ہے؟ نفیل نماز، جو نفیل پڑھی جاتی ہے ایسی نہیں، نمازوں کے بعد جو نفیل پڑھتا ہے وہی اللہ والے مقبول بندے بن جاتے ہیں، رب کو حاصل ہوتا ہے۔ ہم نے نفیل کو بہت کم تر سمجھا ہے، یہ وہ عبادت ہے کہ فرض
آج پوری دنیا ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے، پوری دنیا پڑی ہے۔ حال ہی میں ایک سرفاتی کہہ رہے تھے کہ ہمیں قید کیا گیا ہے، اوروں کو آزاد کیا گیا ہے۔ میں نے کہا کہ شیر کو ہمیشہ پنجرے میں رکھا جاتا ہے، کتوں کو آزاد چھوڑا جاتا ہے۔ آج بھی قومیں جانتی ہیں کہ اگر یہ بیدار ہو گئے تو پھر کسی کا ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ میں صرف یہاں کی بات نہیں کر رہا، پورے ملک کا اگر جائزہ لو، پورے ملک میں مسلمانوں کو آج دبانے کے منصوبے بن رہے ہیں، مسلمانوں کو روکنے کے منصوبے بن رہے ہیں۔ آج ہم ہیں کہ مسلمان ہو کر بھی اپنے آپ کو پہچان نہیں پا رہے کہ ہماری کیا شان ہے۔ جو شب معراج ہے نا، اگر حقیقت میں اس شب معراج کو پہچان لیا جائے، جتنے تبلیغی جماعت والے وہ حقیقت میں عاشق رسول بن جائے۔ اور سمجھا نہیں ان لوگوں نے، شب معراج میں بہت سے راز چھپے ہوئے ہیں۔ ارے شب معراج میں معرفت ہے، حقیقت ہے، شریعت ہے، بہت سے پردے ہیں۔ اگر ایک ایک پردوں کو اٹھا کر دیکھا جائے تو بہت راز کھلیں گے۔ اللہ نے رات میں کیوں سفر کرایا؟ محبوب کو کیوں بلایا؟ بلانے کی وجہ کیا تھی؟ سارے انبیاء کے درمیان میں کیوں امامت فرمائی؟ سارے معاملات ہیں، اسے کھول کر دیکھو۔ اور اللہ اپنے حبیب سے کتنی محبت کرتا ہے۔ در حقیقت جو شب معراج ہے یہ عاشقوں کی معراج ہے، اسے محبت والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ ایک ماں ہی اپنے گونگے بچے کو سمجھ سکتی ہے، دوسرے کوئی نہیں سمجھ سکتے۔ بچہ جب قدر کی بھی بولتے نا تو ہم کہتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، تو ہی سمجھ سکتی ہے، کیونکہ تیرا اس سے کنیکشن جڑا ہوا ہے۔ وہ بیچاری بھولی ماں سمجھ سکتی ہے کہ اس کا بچہ کیا کہہ رہا ہے۔ اسی طرح اس شب معراج کو سمجھنے کے لیے عشق ہونا چاہیے۔ بلال حبشی کے بغیر عشق کی جو ہے ہم شب معراج کو نہیں سمجھیں گے، ابو بکر کے بغیر عشق کی جو ہے ہم اس کو نہیں سمجھیں گے۔ شب معراج ہوئی کیوں؟ غالباً میں پچھلی شب برات میں آیا ہوا تھا یا شب معراج نہیں آیا ہوا، تو اس وقت میں نے کچھ باتیں بتائی تھی، اس کی حکمت کیا تھی۔ اس میں ایک حکمت یہ ہے، پہلے یہ دیکھو بخاری شریف کی حدیث پاک بھی ہے، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، شب معراج کی شان، اس کی عظمت بیان کی گئی۔ پاک ہے وہ ذات، قرآن کا جو ترجمہ بنی اسرائیل کی جو شروع میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کی شان بیان کی۔ اب یہ شب معراج ہوئی کیوں؟ اللہ کے حبیب مکہ کے اندر جب لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے تو لوگ جو مکہ والے جو کفار و مشرکین تھے وہ حبیب کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ یہی تو ہوتا ہے جب بچہ عالم دین گلی کا ہو جائے نا، گلی کا بچہ عالم رہے تو لوگ اس کی قدر نہیں کرتے۔ ہمارے سامنے ہی بچہ تھا، ہمارے سامنے اٹھنے والا، ہمارے سامنے بیٹھنے والا، ہمارے سامنے کھیلنے والا۔ اسی لیے اکثر ہمارے علماء جو اپنے شہر میں امامت نہیں کرتے کیونکہ دوسرے طرف جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ علم کی قدر یہاں نہیں ہوگی۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم شکل صورت دیکھنے والے چیز ہیں، ہم بس نبی کے غلاموں کو دیکھنا چاہیے۔ بلال سارے صحابہ میں کالے تھے، کہا آج بلال کو اگر عزت ملتی ہے تو محبت رسول سے ملتی ہے۔ ہم نے شکل صورت دیکھی ہے، اس لیے تو بہت برباد ہو رہی ہے۔ اگر محبت دیکھی ہوگی تو بہت کامیاب ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی صحابہ کی نہ دولت کو دیکھا، نہ ان کی شہرت کو دیکھی، نہ کبھی کالا کبھی گورا دیکھا، سب کو سینے سے لگا دیا۔ ایک تو صحابی تھے بہت غریب تھے، حضور کو تحفے میں کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے لایا کرتے تھے، لا کر حضور کو دے دیتے، خاموش رہتے۔ جب حضور کھاتے تو کہتے کہ یا رسول اللہ پیسے دے دو، کہتے کہ یار کیسے ہو، خود لاتے ہو پیسے پوچھتے ہو، کہا کہ میں اتنا غریب کہ خود کھا نہیں سکتا، میں دوسرے کو کھا کھلاؤں گا۔ کہا کہ بس اچھی لگی چیز میں اسے لایا، بول کے لایا ہوں کہ اللہ کے حبیب دے گی تو واپس لا کے دے دوں گا پیسہ، تو حضور پیسہ دے دیتے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں حالانکہ اتنے غریب تھے، بہت غریب بیچارے تھے، صحابہ فرماتے کہ جب حضور کبھی کبھی ناراض ہو جاتے تو صحابہ اس صحابی کو ڈھونڈ کر لاتے اور حضور کے سامنے بٹھا دیتے تو حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی، کیونکہ وہ بڑے ہنسی والے مذاق والے تھے۔ کوئی شخص آپ کو تحفے میں کچھ لا کے دے، پھر کہے کہ یار تحفے کے پیسے دے دینا تو آپ کو کیسا لگے گا؟ بڑے